عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ حضرت جعفر کی وفات کی خبر آئی جب آپ کی شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی، کیونکہ آپ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جعفر کے لیے طعام تیار کرو، یعنی طعام تیار کر کے ان کے گھر بھیجو، اس لیے کہ ان کے پاس وہ خبر آ چکی ہے جس نے ان کو پریشانی میں مشغول کر دیا ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں یہ دلیل ہے کہ پڑوسیوں اور قریبی رشتہ داروں کا میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا مستحب ہے۔ خیال رہے کہ بعض رسم و رواج شریعت کے مخالف ہیں، ان سے علماء کرام کا کوئی تعلق نہیں۔ تمام مسلک کے علماء کرام ان سے منع فرماتے ہیں۔ ان رسوم سے ہی ایک رسم یہ ہے کہ میت کے دفن سے پہلے ہی بیل وغیرہ ذبح کر دیے جاتے ہیں، عام دعوت کا اعلان ہوتا ہے، تمام گاؤں والے لوگوں کو روٹی کھلائی جاتی ہے۔ اگر جنازہ میں شرکت کے لیے کوئی شخص قریبی گاؤں سے ہی کیوں نہ آ جائے، اسے بھی دعوت میں شریک کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال سراسر شریعت کے مخالف ہے، یعنی اس کے برخلاف اگر دور دراز سے مہمان آئے ہوں تو ان کو کھانا کھلانا ایک عذر ہے۔ اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ رشتہ دار 3 دن تک یا 7 دن تک کھانے کا اہتمام کریں، لیکن عام یہی ہے کہ پڑوسی یا رشتہ دار اتنا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب میت کے اہل و عیال مجبور ہوتے ہیں کہ مہمان کے لیے وہ خود ہی کھانا تیار کریں۔ مجبوری کی صورت میں تو عذر قبول کرنا عقل کا تقاضا ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے دعوت عام جہاں شریعت کی مخالف ہے، وہاں عقل کے بھی منافی ہے۔ البتہ صدقہ و ثواب کی غرض سے کھانے کا اہتمام کرنا جائز ہوگا۔